پاکستان اور بھارت کے درمیان فضائی بندش سے ایک نیا بحران پیدا ہو چکا ہے۔ کیا یہ کشیدگی محض اقتصادی نقصانات کا باعث بنے گی یا پھر دنیا بھر کی ایئر لائنز کے لیے ایک طویل المدت چیلنج بن جائے گا؟ پاکستان اور بھارت کی فضائی حدود کی بندش نے ایک ایسے عالمگیر بحران کو جنم دیا جس کے اثرات صرف دونوں ممالک تک محدود نہیں بلکہ عالمی ایویشن انڈسٹری بھی اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ کشیدگی کسی بڑی جنگ کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے یا پھر یہ صرف فضائی راستوں کا سیاسی مسئلہ ہے جس کے اثرات عالمی سطح پر محسوس کیے جا رہے ہیں؟ اس پر تفصیلی بات کریں گے آج کے اس ولاگ میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ وقاص فاروق۔ تو ویورز، مقبوضہ کشمیر کے سیاحتی مقام پہلگام میں حملے کے بعد پاکستان اور انڈیا کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدگی ابھی تک ختم نہیں ہو سکی۔ پاکستان اور انڈیا نے اس کشیدگی کے نتیجے میں اپنی فضائی حدود کو ایک دوسرے کی پروازوں کے لیے بند کر دیا تھا، اور 3 ماہ سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک دونوں ممالک کے درمیان موجود فضائی روٹس کی بحالی ممکن نہ ہو سکی۔ تاہم دونوں ممالک کے حکام نے فضائی حدود کی بندشوں کے باعث ہونے والے نقصانات کا اعتراف کیا۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے بتایا کہ 24 اپریل سے 30 جون 2025 تک انڈین پروازوں کے لیے فضائی حدود کی بندش سے پاکستان کی آمدن میں 4.1 ارب روپے کی کمی ہوئی، جبکہ اس سے ایک دن قبل یعنی جمعرات کے روز انڈیا کے وزیر برائے ایویشن امور نے کہا تھا کہ اس سال ریگولیٹری اور جیو پولیٹیکل مسائل کی وجہ سے 2458 پروازیں منسوخ یا پھر ری شیڈیول کی گئیں۔ یہ پہلا موقع نہیں جب پاکستان اور انڈیا نے ایک دوسرے کے لیے اپنی فضائی حدود کو بند کیا۔ فروری 2019 میں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے پلوامہ حملے کے بعد انڈیا نے پاکستان کے علاقے بالا کوٹ میں فضائی حملہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا، یا پاکستان کی جانب سے انڈیا کا جنگی طیارہ گرایا گیا تھا۔ اس برس بھی دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر دی تھی، اور سن 2019 میں انڈیا کے وزیر ہوابازی ہردیپ سنگھ پوری نے پارلیمان کو بتایا تھا کہ ایئر انڈیا، اسپائس جیٹ، انڈیگو اور گو ایئر جیسی انڈین ایئر لائنز کو پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے $8 کروڑ کا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ مختلف رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان کو اس فضائی بندش سے $10 کروڑ کا نقصان ہوا تھا۔ تاہم گزشتہ روز خواجہ آصف نے یہ واضح کیا کہ سن 2019 میں انڈیا کے لیے فضائی حدود کی بندش سے پاکستان کی اس مادمی آمدن میں $5.40 کی کمی ہوئی تھی۔ فضائی حدود کی اس بندش کا تذکرہ گزشتہ روز پاکستان کی قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں بھی ہوا، جب وزیر دفاع خواجہ آصف سے اس بارے میں سوال کیا گیا۔ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والی رکن پارلیمان شرمیلا فاروقی نے پاکستان کے وزیر دفاع سے سوال کیا کہ فضائی حدود کی بندش کے حوالے سے رپورٹس ہیں کہ پاکستان کی سول ایویشن کو $8.5 ارب کا نقصان ہوا۔ آپ کی وزارت نے فلائٹ فیس کی وصولی کی بات میں ہونے والے اس نقصان سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ اپنے جواب میں خواجہ آصف نے نہ صرف انڈیا کے لیے فضائی حدود بند کرنے کے لیے فیصلے کا دفاع کیا بلکہ یہ بھی بتایا کہ پاکستان کو اس سے نقصان نہیں ہوا بلکہ اس کی آمدن میں کمی ہوئی۔ خواجہ آصف نے ان رپورٹس کی تردید کی کہ پاکستان کو اس بندش سے $8.5 ارب کا نقصان ہوا۔ وزیر دفاع نے بتایا کہ 24 اپریل سے 30 جون 2025 تک انڈین پروازوں کے لیے فضائی حدود کی بندش سے پاکستان کی آمدن میں 4.1 ارب روپے کی کمی ہوئی۔ خواجہ آصف نے یہ بھی کہا کہ گرچہ اس سے پاکستان کو کچھ معاشی دھچکے کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جب بات اپنی خود مختاری اور قومی سلامتی کی ہو تو کوئی بھی قیمت زیادہ نہیں۔ اپنے ملک کا دفاع ہمیشہ اہم رہے گا۔ اس کے علاوہ پاکستانی ایئر لائنز کے بعض روٹ متاثر ہوئے۔ ماہرین کے مطابق انڈین فضائی حدود کی پاکستانی پروازوں کے لیے بندش کے بعد پاکستان کی ایئر لائنز کو کوئی خاص خسارہ نہیں ہوا، کیونکہ PIA کی ہفتے میں 6 پروازوں کے علاوہ کوئی ایئر لائنز انڈین فضائی حدود استعمال نہیں کرتی تھی۔ PIA ترجمان نے صحافی تنویر ملک کو بتایا تھا کہ PIA کے ہفتے میں 3 پروازیں پاکستان سے کوالالمپور جاتی ہیں اور 3 پروازیں کوالالمپور سے پاکستان آتی ہیں۔ PIA کے ترجمان نے بتایا تھا کہ کوالالمپور کے لیے PIA کی پرواز اب چین کے روٹ سے جاتی ہیں، جس سے مسافت اور ایندھن کی لاگت بڑھی ہے۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے ترجمان نے کہا تھا کہ انڈین فضائی حدود بند ہونے سے پاکستان ایئر لائنز انڈسٹری کے لیے مالی خسارہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ انڈین فضائی حدود استعمال کرنے والی پاکستانی پروازوں کا حجم بہت کم ہے، جبکہ انڈیا سے وسطی اور مغربی ایشیا، یورپ، برطانیہ اور امریکہ جانے والی پروازیں بحر عرب یا پھر وسطی ایشیا کے طویل راستے کے بجائے عموماً پاکستان کی فضائی حدود کا استعمال کرتی ہیں۔ جب انڈین ایئر لائنز اس کا متبادل روٹ استعمال کرتی ہیں تو ان کے اخراجات جیسے ایندھن پر اٹھنے والے اخراجات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے فضائی حدود بند کرنے کے بعد
انڈیا سے مغربی روٹ استعمال کرنے والی سب سے بڑی ایئر لائن ایئر انڈیا کا کہنا تھا کہ پاکستان کے اس اقدام سے شمالی امریکہ، برطانیہ، یورپ اور مشرق وسطی جانے یا پھر وہاں سے آنے والی پروازوں کو متبادل طور پر روٹ استعمال کرنا پڑے گا۔ ایویشن سروس اسٹیریم نے انڈین نیوز ویب سائٹ لائیو منٹ کو بتایا کہ اس اقدام سے سب سے زیادہ ایئر انڈیا اور دلی ایئرپورٹ متاثر ہوں گے۔ اس کے ڈیٹا کے مطابق دلی سے ایئر انڈیا کی یورپ اور شمالی امریکہ کے لیے ہفتہ وار 134 پروازیں اڑان بھرتی ہیں جو پاکستانی فضائی حدود استعمال کرتی ہیں۔ سیریم کے مطابق دلی ایئرپورٹ سے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، عمان، کویت، قطر اور بحرین کے لیے ہفتہ وار پروازیں 144 پروازیں اڑان بھرتی ہیں اور یہ بھی پاکستانی فضائی حدود استعمال کرتی ہیں۔ یعنی ایک اندازے کے مطابق ایک ہفتے میں دلی ایئرپورٹ پر قریباً 300 پروازیں متاثر ہوں گی، جس میں اخراجات میں اضافے کے علاوہ پروازوں کی آمد اور روانگی کے اوقات میں تبدیلی شامل ہے۔ جون کے مہینے میں ایئر انڈیا کے چیف ایگزیکٹو آفیسر نے کہا تھا کہ پاکستان کی فضائی حدود کی بندش سے ایئر لائن کے فضائی اخراجات میں اضافہ ہوا۔ ایئر انڈیا کے سی ای او کیمبل ویلسن نے بلومبرگ کو ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اس کا واقعی اثر بڑا پڑا ہے، لیکن ہم شمالی امریکہ اور یورپ میں زیادہ تر مقامات پر نان سٹاپ آپریشن برقرار رکھنے میں کامیاب رہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ لازمی طور پر ہمیں مالیاتی طور پر اثر انداز کرے گا۔ تو دوسری جانب 7 اگست کو انڈیا کے وزیر برائے ایویشن امور نے لوک سبھا میں بتایا کہ اس سال ریگولیٹری اور جیو پولیٹیکل مسائل کی وجہ سے 2458 پروازیں منسوخ یا پھر ری شیڈیول کی گئیں۔ اپنے تحریری جواب میں ہوا بازی کے وزیر مملکت مرلی دھر موہول نے کہا کہ تاخیر اور منسوخی کی وجہ سے ایئر لائنز کو اضافی ایندھن، عملے کے اوور ٹائم، دیکھ بھال، ایئرپورٹ کی فیس اور ری بکنگ کی مد میں زیادہ اخراجات کرنا پڑتے ہیں۔ ایئر لائنز کسی بھی ملک کے اوپر سے پرواز کرنے کے عوض ایک فیس ادا کرتی ہے جسے اوور فلائٹ فیس کہا جاتا ہے۔ جیسے کسی بھی ملک کی اپنی زمین کے حقوق حاصل ہوتے ہیں، ویسے ہی انہیں اپنی فضائی حدود پر مالکانہ حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ زیادہ تر ممالک اپنی فضائی حدود کو غیر ملکی ایئر لائنز کو کرائے پر دیتے ہیں اور وہ ایئر لائنز اس کے ذریعے پرواز کر سکتی ہیں۔ کچھ ممالک ہوائی ٹریفک کنٹرول کی سروسز بھی فراہم کرتے ہیں اور فیس کا کچھ حصہ ان کے سروسز کے لیے بھی ہوتا ہے۔ دیگر ممالک کی طرح پاکستان کے لیے بھی ایئر لائن سے موصول ہونے والا یہ فضائی کرایہ آمدن کا ذریعہ ہے۔ پاکستان غیر ملکی طیاروں کے ٹیک آف کے وقت وزن اور کلومیٹرز میں پرواز کے فاصلے کے اعتبار سے اوور فلائٹ فیس کا تعین کرتا ہے، اور بعض اوقات ایئر لائنز اس نوعیت کی فیس سے بچنے کے لیے لمبے روٹس بھی اپناتی ہیں۔ لیکن کسی فضائی حدود سے بچنا اتنا آسان بھی نہیں، کیونکہ یہ کسی ملک کے سائز سے بھی زیادہ بڑی ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر امریکہ کی فضائی حدود فلپائن تک پھیلی ہوئی ہے، لیکن زمین کے اوپر پرواز کرنے کے مقابلے سمندر پر پرواز کرنے سے کم خرچ آتا ہے۔ اگرچہ پانی کے اوپر سے پرواز کرنے میں کم لاگت آتی ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ ایئر لائنز کو اب بھی امریکہ کو ادائیگی کرنی پڑتی ہے، چاہے وہ صرف آسٹریلیا سے جاپان ہی جا رہی ہوں۔ تو ویورز، پاکستان اور بھارت کے درمیان فضائی حدود کی بندش، کیا یہ کشیدگی صرف ایک اقتصادی جھگڑا ہے یا پھر عالمی امن کے لیے ایک بڑا خطرہ؟ کیا یہ بحران صرف ایویشن انڈسٹری کی مشکلات کا باعث بنے گا یا پھر دونوں ممالک کی سرحدوں کے درمیان مزید سنگین محاذ کھولے گا؟ یہ سوالات صرف پاکستان اور بھارت تک محدود نہیں، بلکہ عالمی سطح پر اس کے اثرات محسوس کیے جا رہے ہیں۔ جب ایک چھوٹا سا اقدام عالمی پروازوں کی رفتار میں رکاوٹ ڈالے تو اس کا بظاہر معمولی نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا دنیا کا امن صرف چند فضائی راستوں کی بندش سے متاثر ہو سکتا ہے، یا پھر یہ محض ایک سیاسی کھیل ہے جس کو کھیلنے والے دونوں ہی ہارے ہیں؟ آج کا سوال یہ ہے کہ یہ فضائی کشیدگی کیا ایک اور جنگ کا پیش خیمہ بنے گی یا محض ایویشن کے مالی نقصانات تک ہی محدود رہے گی؟ آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی، مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔